جنہ تیرے درد ٹکڑے کھا لئے، جنہ تیرے درد ٹکڑے کھا لئے، گل کر دینے عرشوں پار دی، گل کر دینے عرشوں پار دی، گل کر دینے عرشوں پار دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوٹیوب کے نوائے جاوید چینل پر جاوید القادری اپنے بہن بھائیوں، بچے بچیوں اور سامعین و ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے۔ محترم سامعین و ناظرین، ہماری سلسلہ وار گفتگو شب برات کے حوالے سے چل رہی ہے، اور بالخصوص ہم اس مسئلے پر گفتگو کر رہے تھے کہ یہ رات صحابہ نے کیوں نہیں منائی اور ہم اس رات کو کیوں مناتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں چند بنیادی چیزیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی تھیں۔ اب ہم سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں، اور وہ یہ کہ یہ بات اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیجئے کہ کوئی بھی انسان اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے نفس کا کاملاً طور پر تزکیہ نہ ہو چکا ہو۔ یہ قانون الہی ہے، اور قرآن میں اس کا بار بار ذکر آیا ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک کہ اس کے نفس کا تزکیہ نہ ہو چکا ہو۔ تو گویا جنت میں داخلے کے لیے تزکیہ نفس یہ بنیادی شرط ہے، اور اللہ رب العزت انبیاء کرام کو بھیجتا بھی دنیا میں اسی لیے ہے کہ وہ اپنے وابستگان اور اپنے امتیوں کا تزکیہ کریں، اور ان کے قلب اور باطن کا اس طرح تزکیہ اور تصفیہ کر دیں کہ پھر جنت میں داخلہ ان کے لیے آسان ہو سکے۔ الغرض جتنے بھی انبیاء دنیا میں تشریف لائے، انہوں نے اپنی امتوں کا تزکیہ کیا، تزکیہ نفس کے مراحل سے گزارا، اور اس کے بعد پھر وہ دنیا سے تشریف لے گئے۔ اب بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، جن کی نسبت سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، کہ صحابہ نے یہ شب کیوں نہیں منائی، اور ہم اس شب کا اہتمام کے ساتھ انعقاد کیوں کرتے ہیں، تو اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں۔ اور وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام وہ خوش نصیب انسان تھے کہ جن کے تزکیہ نفس کے لیے، یا جن کی تربیت نفس کے لیے 4 عظیم الشان مربی موجود تھے۔ سب سے پہلا مربی صحابہ کا خود رب تعالیٰ تھا، رب صحابہ تھا۔ دوسرے مربی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تیسرا مربی قرآن تھا، اور پھر چوتھا مربی جہاد تھا۔ تو گویا صحابہ کرام کا یہ اعزاز ہے، اور یہ صرف انہی کے ساتھ مختص ہے، اور بعد کے ادوار کے امتیوں کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہے کہ صحابہ کرام کو بریک وقت 4 مربی، اور وہ بھی عظیم الشان مربی میسر تھے۔ خود رب تعالیٰ ان کی تربیت فرما رہا تھا، خود رب تعالیٰ ان کا تزکیہ نفس کر رہا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا تزکیہ فرما رہے تھے، اور پھر ان کے تزکیے کے لیے شب و روز قرآن نازل ہو رہا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جہاد وہ ان کا تزکیہ کر رہا تھا۔ تو جب صحابہ کو یہ 4 مربی میسر تھے،
اور وہ کاملاً طور پر ان کے نفس کا تزکیہ فرما رہے تھے، تو اب صحابہ کے لیے یہ ضروری نہیں تھا کہ فرائض کے ساتھ ساتھ وہ کچھ ایسے نوافل کا بھی اہتمام کرتے، ایسے نفلی معمولات کا بھی اہتمام کرتے کہ جس کے ذریعے انہیں تزکیہ نفس کی وہ کامل یا پرفیکشن حاصل ہو سکتی۔ یہ آج ہماری ضرورت ہے، کیونکہ آج ہم اس دنیا میں مادیت زدہ ماحول میں رہ رہے ہیں، روحانیت نام کی کوئی چیز جو ہے وہ موجود نہیں۔ تو اس دور میں جب کہ ہر طرف مادیت کا دورہ ہو اور ہر طرف مادی آلائشیں اور مادی معاملات میں انسان الجھا ہوا ہو، تو اس کے لیے تزکیہ نفس حاصل کرنے کے لیے کچھ اضافی اور نفلی معمولات کا اختیار کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ ویسے بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو نفس ہے نا، انسان کا نفس، یہ بنیادی طور پر جو اس کی بنیادی خصلت ہے، جیسا کہ سورہ یوسف میں یہ ارشاد ہوا، ان النفس لامارۃ بالسوء، یعنی یہ جو نفس انسانی ہے، اس کی جو بنیادی خصلت ہے وہ یہ ہے کہ یہ انسان کو برائی پر مائل کرتا ہے، برائی کی ترغیب دیتا ہے۔ یہ بنیادی اور ابتدائی خصلت ہے اس نفس کی۔ تو اس نفس کو جب تک تربیت کے مراحل سے گزارا جاتا ہے، تو پھر یہی نفس جو ہے، جو پہلے نفس امارہ تھا، اب نفس لوامہ کی یہ حیثیت اختیار کر لیتا ہے۔ مزید جب اس پر تربیت کا عمل جاری رہتا ہے، تو یہی نفس پھر نفس ملہمہ کا مقام حاصل کر لیتا ہے، اس کے بعد پھر نفس مطمئنہ، اور پھر اس کے بعد نفس راضیہ اور نفس مرضیہ۔ یہ وہ آخری مقام ہے جو انسانی نفس حاصل کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ اس لائق ہو جاتا ہے کہ جنت میں داخل ہو سکے۔ اس لیے رب تعالیٰ نے فرمایا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ تو یہ جو میں نے عرض کیا کہ صحابہ کو 4 عظیم الشان مربی میسر تھے، جو ان کے قلب و باطن کا، جو ان کے نفس کا تزکیہ کر رہے تھے۔ تو یہ سب کچھ الحمدللہ قرآن میں موجود ہے۔ کتنے مقامات پر اللہ رب العزت کا یہ فرمان موجود ہے کہ اللہ جس کا چاہتا ہے اس کا تزکیہ کر دیتا ہے۔ بلکہ یہاں تک بھی ہے کہ قیامت والے دن، یعنی وہ کچھ لوگ جو اس دنیا میں تزکیہ نفس میں پرفیکشن حاصل نہیں کر سکے ہوں گے، رب تعالیٰ اپنے نظر کرم سے قیامت والے دن ان کا تزکیہ فرما دے گا، اور اس کے بعد پھر ان کو جنت میں داخل کر لیا جائے گا۔ اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نظام تربیت ہے، اس میں تو یہ تزکیہ نفس ایک بنیادی چیز ہے۔ جیسے کہ قرآن حکیم میں ایک جگہ ارشاد فرمایا گیا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ اسی طرح اور بھی 4-5 مقامات پر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو کردار ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نظام تربیت ہے، اس کا تذکرہ ہوا کہ آپ اپنے صحابہ پر تلاوت آیات کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کے قلب کا تزکیہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد انہیں قرآن یعنی کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ اسی طرح اگلی بات، قرآن پورا کا پورا صحابہ کے تزکیے کے نصاب سے، جسے کہتے ہیں کہ معمور ہے۔ قرآن تو پورا کا پورا جو ہے، اور اس کے سارے مدرجات اور جتنا بھی اس کا نصاب ہے، وہ بھی سارا کا سارا تزکیہ نفس پر ہی مشتمل ہے۔ اور پھر اگلی چیز، اس دور میں جہاد، صحابہ کا تزکیہ جہاد کے ذریعے کیا جا رہا تھا۔ یہ جو غزوہ بدر ہوا، غزوہ احد ہوا، غزوہ خندق ہوا، غزوہ حنین ہوا، غزوہ تبوک ہوا، اور اس طرح کے جتنے بھی حق اور باطل کے درمیان معرکے ہوئے، ان سب کے ذریعے بھی رب تعالیٰ اپنے محبوب بندوں یعنی صحابہ کرام کا تزکیہ فرما رہا تھا۔
تو یہ اعزار اور امتیاز صرف اور صرف صحابہ کا ہے کہ انہیں 4 عظیم الشان مربی مہیا تھے، میسر تھے، جو رات دن ان کا تزکیہ کر رہے تھے۔ تو اب ان 4 مربیوں کی زیر تربیت رہ کر صحابہ تزکیہ نفس کا جو مقام پا چکے ہوں گے، اس کا اندازہ ہی انسانی عقل کے بس میں نہیں ہے، اور مابعد طبقات امت کا کوئی بھی طبقہ ان جیسا تزکیہ حاصل نہیں کر سکتا جو تزکیہ نفس صحابہ کو حاصل تھا۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیو، آج یہ ہماری ضرورت ہے کہ ہم بھی تزکیہ نفس حاصل کریں، اور یہ تزکیہ نفس فقط فرائض سے حاصل نہیں ہو سکتا، کیونکہ فرائض تو بہرحال محدود ہیں، وہ تو جسے کہتے ہیں کہ انسان نے بہرحال ادا کرنے ہیں، لیکن اگر انسان نے ابدیت میں کوئی مقام حاصل کرنا ہے اور اپنا کامل طور پر تزکیہ کرنا ہے، تو اس کے لیے نوافل یا نفلی معمولات کا اہتمام از بس ضروری ہے۔ اور یہ رات، یہ 15 شعبان کی رات، جسے شب مغفرت بھی کہا جاتا ہے، شب برات بھی کہا جاتا ہے، تو یہ رات انسان کو تزکیہ نفس کے لیے ایک خوبصورت موقع فراہم کرتی ہے، اور اہل ایمان صدیوں سے پوری دنیا میں اس شب کا اہتمام کرتے چلے آئے ہیں، اور اس رات میں مختلف محافل ہوتی ہیں اور مختلف مجالس ہوتی ہیں جن میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا کلام جو ہے وہ تلاوت کیا جاتا ہے، اور پھر محافل نعت ہوتی ہیں، غرضے کے شب بھر لوگ رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز بھی رہتے ہیں، نوافل بھی ادا کرتے ہیں، اور اپنی اس کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے بھی ہیں، کیونکہ اس رات رب تعالیٰ یہ اپنے جسے کہتے ہیں کہ اپنے شایان شان انداز سے آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہوتا ہے، اور لوگوں کو ندا دی جاتی ہے کہ ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ میں اس کی مغفرت کر دوں، ہے کوئی بیماری سے صحت چاہنے والا کہ میں اسے صحت عطا کر دوں، ہے کوئی شخص مجھ سے ہدایت چاہنے والا کہ میں اسے ہدایت عطا کر دوں، ہے کوئی شخص جو مجھ سے رزق کی کشادگی چاہتا ہے کہ میں اس کے رزق میں کشادگی کر دوں۔ غرضے کے پوری رات رب العزت کی طرف سے گویا یہ ندائیں آتی رہتی ہیں، صدائیں آتی رہتی ہیں، اور رب تعالیٰ کی رحمت انسانوں پر برسنے کے لیے گویا جھوم جھوم کر آتی ہے۔ تو اس رات اہل ایمان خصوصی اہتمام کرتے ہیں، رب تعالیٰ سے بخشش کی خیرات مانگتے ہیں، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں اور اپنے سابقہ کردار پر مغفرت طلب کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اور رب تعالیٰ اتنا اس رات مہربان ہوتا ہے کہ جیسا کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا ہم نے تذکرہ کیا کہ بنو کلب کی بکریوں کے جس قدر بال تھے، ایک رات میں رب تعالیٰ ایسے اہل ایمان کو جن پر گویا جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے، رب تعالیٰ جہنم سے انہیں آزادی عطا کرتا ہے۔ اب ہم اسی سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں، اور کچھ ایسے اشکالات کا جسے کہتے ہیں جواب دیتے ہیں جو بالعموم کچھ لوگ امتیوں کے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے دلوں میں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا پیدا کرتے ہیں۔ وہ کچھ اس طرح کہتے ہیں کہ ایسی تمام احادیث جن میں بے پایاں اور بے حد و حساب اجر کا ذکر کیا گیا ہے، ایسی روایتیں موضوع روایتیں ہیں، یہ من گھڑت ہیں، یہ بے سروپا ہیں، اور ان کی کوئی اصل نہیں۔ تو ایسی بات ہرگز ہرگز نہیں، صرف اس بات پر کہ ان میں بے پایاں اجر و حساب کا، بے پایاں اجر و ثواب کا جسے کہتے ہیں ذکر کیا گیا ہے، یا لوگوں کو ایک نوید دی گئی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ احادیث من گھڑت ہیں، بے سروپا ہیں یا بے اصل ہیں۔ ایسا بات ہرگز ہرگز نہیں ہے۔ اصل میں ہم لوگوں کے جو ذہن ہیں وہ بہت چھوٹے ہیں، ہمارے ظرف جو ہیں وہ بہت تنگ ہیں، اور ہماری جو فکر ہے وہ بہت محدود ہے، اس لیے وہ بڑی بڑی جو چیزیں ہیں ان کا احاطہ کرنے یا ان کو سمجھنے سے قاصر رہتی ہے،
اور ہم یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھیں بھلا چھوٹے چھوٹے اعمال پر اتنا اجر کیسے ہو سکتا ہے۔ تو اس کی میں آپ کو الحمدللہ ابھی ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ اب میرے علم میں ایک آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد آیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کا بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اور اللہ کی تسبیح کرتا ہے تو اس تسبیح پر اور اللہ کا ذکر کرنے پر جو اسے اجر و ثواب اللہ رب العزت کی جانب سے عطا کیا جاتا ہے وہ زمین اور آسمان کے درمیان جتنی بھی یہ جو گنجائش ہے وہ اس میں سما جاتا ہے، یعنی اس کے برابر ہوتا ہے۔ اللہ کا ذکر کرنے سے، اس کی تسبیح کرنے سے رب تعالی جو اجر و ثواب عطا کر رہا ہے وہ اتنا بے پایاں ہے، اتنا بے کراں ہے، اتنا بے حد و حساب ہے کہ گویا زمین سے آسمان تک کی پوری کائنات کے اندر سما جاتا ہے۔ اب اس طرح کی جب احادیث آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین یہ لوگوں کے سامنے آتے ہیں تو چونکہ ذہن ان کے چھوٹے ہوتے ہیں، ظرف ان کے بہت تنگ ہوتے ہیں، اس لیے وہ ان چیزوں کا انکار کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جو فرامین ہے یہ مبالغے پہ مبنی ہے، یہ بے سر و پا ہے، ان کی کوئی اصل نہیں ہے۔ تو میرے بھائی ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جب ہم ان معاملات کو دیکھتے ہیں تو اس چیز کو ہم بھول جاتے ہیں کہ عمل تو بے شک انسان کا ہے اور انسان کمزور ہے، ناتواں ہے، لیکن جو اجر عطا کرنے والی ذات ہے وہ بڑی عظیم الشان ذات ہے۔ اس کے خزانوں کی کوئی حد نہیں، اس کے فضل و عطا کا جسے کہتے ہیں کوئی شمار نہیں، اور اس کے خزانے لامحدود ہیں۔ اس لیے اگر ایک بات اپنے ذہن میں انسان کے نہیں آ رہی یا اس کی سمجھ سے بالا تر ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو فرمان ہے نعوذ باللہ وہ بے سر و پا ہے۔ نہیں، ایسی ہرگز بات نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے یہ چیز سمجھاتا ہوں۔ دیکھیں کہ آپ سمندر میں موجود ہیں، فرض کریں آپ سفر کر رہے ہیں کسی بحری جہاز پر، آپ کے پاس پانی کا ایک گلاس ہے، آپ اس گلاس میں سے پانی کا ایک قطرہ سمندر میں ڈال دیتے ہیں۔ تو اب مجھے یہ بتائیں کہ پانی کا ایک قطرہ جو آپ نے ٹھاٹھیں مارتے ہوئے سمندر میں ڈالا، تو اب کیا یہ ممکن ہے کہ اب آپ پانی کے اس قطرے کو اس میں سے واپس نکال سکیں؟ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ پانی کا قطرہ اب سمندر کا حصہ بن گیا ہے، وہ سمندر میں سمو گیا ہے اور سمندر گویا اس قطرے میں سمو گیا ہے۔ اب وہ یکجان ہو چکا ہے، اب آپ اسے الگ نہیں کر سکتے۔ تو اب ذرا سمجھیے کہ رب تعالیٰ کا بندہ جب اس کا ذکر کرتا ہے اور پھر اس کی تسبیح کرتا ہے تو قرآن حکیم میں جا بجا اس بات کا تذکرہ ہے کہ زمین سے آسمان تک اور جو کچھ بھی اس کے درمیان موجود ہے یہ ساری کی ساری جو مخلوق ہے رب تعالیٰ کا ذکر کرتی ہے، رب تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ شجر و حجر اور یہ نباتات، یہ جمادات، یہ حیوانات، یہ دریا، یہ سمندر، یہ پہاڑ، یہ درخت، یہ پودے، یہ پھول، یہ پتیاں، اور پھر اس سے آپ اوپر اٹھ جائیے تو زمین سے آسمان تک کی جو پوری فضا ہے اس فضا کے اندر موجود ہر قطرہ، ہر چیز، ہر ذرہ رب تعالیٰ کا ذکر بھی کر رہا ہے اور اس کی تسبیح بھی کر رہا ہے۔ تو اب جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس کی تسبیح کرتا ہے، تو گویا اس کی تسبیح اور اس کا جو ذکر ہے وہ اس ذکر اور تسبیح میں شامل ہو جاتا ہے جو پوری کی پوری کائنات زبان حال سے کر رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو گویا انسان اپنی طرف سے اس ذکر کا اور اس تسبیح کا گویا ایک قطرہ ڈالتا ہے اور زمین سے آسمان تک، اور آسمان سے پھر دوسرا آسمان، دوسرے تیسرا، چوتھا، پانچواں، ساتواں۔ تو یہ جو ایک عظیم الشان کائنات ہے جس میں ہر ذرہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، تو وہ جو اللہ کے ذکر کا اور اللہ کی تسبیح کا جو ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا گویا سمندر ہے،
اس میں جب انسان نے اپنے ذکر و تسبیح کا قطرہ ڈال دیا تو اب یہ گویا اس میں شامل ہو گیا. اللہ اکبر. اب یہ اس کا حصہ بن گیا. اور گویا جس انسان نے اللہ کی تسبیح کی، اللہ کا ذکر کیا، وہ انسان اس کائنات کے ہر ذرے کے اور ہر وجود کے جو ذکر ہے اس کا گویا حصے دار بن گیا. اب وہ یہ اس میں سما گیا. اب دیکھیے اللہ کا کرم ہے، سبحان اللہ. تو جب انسان اللہ کی جسے کہتے ہیں کہ تسبیح کرتا ہے اور پھر اسے اس کا اجر ملتا ہے، تو اس کا وہ اجر اس کے ذاتی عمل کا اجر نہیں رہ جاتا، بلکہ کائنات کی ذرے ذرے کی جتنی بھی تسبیح اور ذکر ہے اس میں شامل ہو کر گویا وہ سارا اس کے لیے اجر بن جاتا ہے. اور پھر یہاں ایک اور بھی بڑی لطیف بات ہے، وہ میں کہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جو کائنات کا ذرہ ذرہ یہ جو اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اس کی تسبیح کر رہا ہے، اور رب تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ وہ کسی کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. تو یہ جو کائنات کے ذرے ذرے کا یہ جو ذکر ہے، اس کی تسبیح ہے، اور یہ ان کا جو اجر ہے، تو یہ کیا ضائع ہو جائے گا؟ نہیں ہو جائے گا. کائنات کے ذرے ذرے کو کیا اس اجر و ثواب کی حاجت ہے؟ وہ بھی نہیں ہے. تو پھر کائنات کے ذرے ذرے کا جو کیا ہوا ذکر ہے، تسبیح ہے، اس کا اجر و ثواب ہے، وہ کہاں جائے گا؟ وہ بھی انہی لوگوں کو رب تعالیٰ عطا کر دے گا جن لوگوں نے اللہ کی تسبیح کی، اللہ کا ذکر کیا. سبحان اللہ. تو یہ میرا ذوق ایمان اس طرح کی گواہی دیتا ہے کہ کائنات کے ذرے ذرے کا جو تسبیح اور اللہ کے ذکر کا جو اجر ہے، وہ بھی اللہ کے ان پیارے بندوں اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے ان امتیوں کے نامہ اعمال میں گویا لکھ دیا جاتا ہے جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. آج کی گفتگو ہم یہیں ختم کرتے ہیں. یہ جو ہمارا سلسلہ گفتگو تھا یہ آج کے اس بیان سے یہ ختم ہوا. آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اور حسب صاحب آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ ہماری ان بیانات کو خود بھی سنیں، ان پر اپنی رائے دیں، انہیں اپنے حلقے میں، اپنے احباب میں، دوستوں میں، رشتہ داروں میں اسے جو ہے شیئر بھی کریں. اور اس چینل کی جو ایک جسے کہتے ہیں کہ یہ سلسلہ نور جو ہے، سلسلہ ہدایت الحمدللہ، آپ اس میں ہمارے شریک کار بن جائیں. وما علینا الا البلاغ المبین.